السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سلیم الدین، میں اپنے یوٹیوب چینل MS نیٹ ورک میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ چلیے اب ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ نماز میں کب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنا اور کب نہیں پڑھنا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ کئی لوگ اس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس کے مکمل وضاحت رکھ دیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سماعت کر لیں کہ جب آپ نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر جب آپ ہاتھ باندھیں گے تو ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ کسی نماز کے لیے نیت باندھیں گے تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد چاہے آپ 3 رکعت کی نیت باندھے ہو، چاہے 2 رکعت کی نیت باندھے ہو، چاہے 4 رکعت کے باندھے ہو، آپ کو پھر اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے۔ صرف پہلی رکعت کے شروع میں ثنا کے بعد آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ تو اعوذ باللہ کے حوالے سے آپ سمجھ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنا ہے؟ تو جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سنت ہے، یعنی ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ آپ سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد ہمارے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو ہم کسی سورت کو شروع کرتے ہیں یا پھر کسی سورت کے بیچ میں ہم پڑھتے ہیں، اور عام طور پر لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ 30ویں پارے کے چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہیں، یعنی ایسی سورت سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں کہ جو ایک مکمل سورت ہوتی ہے، اور بیچ میں سے عام طور پر لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ ایک کوئی سورت پڑھ رہے ہیں کہ جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے، جیسے قل هو اللہ احد، انا اعطیناک الکوثر، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ وہ چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ ان سب سورتوں کو پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے، تو اب جب آپ سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا آپ کے لیے مستحب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے شروع میں پڑھنا آپ کے لیے سنت ہے، اور سورت کے شروع میں پڑھنا آپ کے لیے مستحب ہے۔ اور اگر آپ سورت سے نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ کسی بیچ سے آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں بیچ سے آپ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، یا پھر آپ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سورت سے آپ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے دونوں آپشن ہے، یا نہ پڑھے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک چیز اور آپ سماعت کر لیجئے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ سورہ فاتحہ کے شروع میں یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کے شروع میں یہ سب سنت اور مستحب ہے۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے، سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب ہے۔ تو اگر کسی نے سنت پر عمل کیا اور مستحب پر عمل کیا تو ثواب اسے زیادہ ملے گا۔ اگر کسی سے چھوٹ گیا اور کسی نے نہیں پڑھا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا اور وہ سورت پڑھنا شروع کر دیا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعوذ باللہ نہیں پڑھا اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا، تو نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، بس یہ ہے کہ سنت چھوڑنے کی وجہ سے ثواب میں کمی آئے گی، مستحب چھوڑنے کی وجہ سے ثواب میں کمی آئے گی، لیکن آپ کی نماز مکمل ادا ہوگی،
کیونکہ سنت اور مستحب کو چھوڑنے سے یعنی نماز میں سنتیں ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ تو اگر اس سنت کو آپ نے چھوڑ دیا تو ثواب میں کمی ہوگی، لیکن نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اور ہم پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی سنتوں کو عمل کرنے والے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہرگز ہم سے کوئی سنت کوئی مستحب نہ چھوٹنے پائے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ پورا آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کر کے بتائیں، اور اس چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ٹھیک ہے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔